تو پاکستان میں کون سا بڑا کرائسس آیا تھا؟ کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے یہ سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے؟ آج وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. آج چوتھے نمبر پہ اب پاکستان دنیا میں وہ ملک جو سری لنکا کے بعد ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، چوتھے نمبر پہ ہے. یہ جو ملک ادھر جا رہا تھا جس طرح جدھر یہ اب جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی کہ اس ملک کو آپ واپس اٹھائیں گے، کیونکہ اس کے بھی ڈائنامکس ہیں. جب بزنس کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے. آج جب آرمی چیف کال کر رہے ہیں امریکنوں کو کہ جب وہ شرمن کو کہ جناب ہمیں آئی ایم ایف سے سفارش کر کے ہمیں وہ پیسے دلوا دیں، آپ سوچو کہ ملک کا کیا حال ہے. یعنی یہ اگر گورنمنٹ کے اندر یہ حالات ہیں کہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ان کو ٹیلی فون کریں. اور گورنمنٹ کا سوچے کہ نہ ان کی باہر کریڈیبلٹی رہ گئی ہے. وہ آپ نے شہباز شریف کی وہ ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی، وہ میں نے ویسے کافی دفعہ ویڈیو چلوائی تھی کہ ہم مجبور ہیں، میں بھیک مانگنے نہیں آیا. وہ آپ نے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ یہاں کئی ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ اشتہار دیکھ کے نا، کیونکہ شہباز شریف نے 50 ارب روپیہ تو اشتہاروں پہ ہی خرچ کیا تھا، وہ اشتہار دیکھ کے یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا جینیس آیا ہی نہیں ہے کبھی پاکستان میں. وہ یہاں ایسے لوگ تھے. اب وہ میں سوچتا ہوں کہ جو حالات کیے ہیں، اللہ وہ سچ والا خدا، اس نے زیادہ دیر نہیں اس کی اصلیت بتا دی پبلک کو کہ اصل میں اصلیت کیا ہے. اصلیت یہ ہے ان کی کہ نہ انہوں نے آج تک کبھی اس ملک کی اکانومی کو اٹھایا ہے، نہ انہوں نے اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی اصلاحات کی ہیں، نہ انہوں نے کبھی ملک کے فیوچر کا سوچا. یہ ہم پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ تھی جس نے بلین ٹری سونامی شروع کی، درخت ماحولیت کا سوچا. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ماحولیت کا. یہاں ماحولیت کا سوچنا تو دور کی بات ہے. انہوں نے جو پرانے ہم انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل وہی کٹوا دیے. وہ جو چھانگا مانگا ہمیں اپنی بچپن میں یاد ہے، وہ چیچا وطنی، یہ ادھر جنگل تھا ہمارا کندیا میں، میاں والی میں، یہ سارے جنگل ختم ہو گئے ان کے دور میں. کوئی کسی نے نہ پلاننگ کی کہ آگے ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے کیا ہے. 50 سال میں کوئی ڈیمز ہی نہیں بنی. یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے آگے سوچا فیوچر جنریشنز کا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی آگے نہیں سوچا. یہ جو آج بجلی کا کرائسس آیا ہوا ہے، انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ ہم اپنے جو بجلی بنائیں وہ اپنی لوکل ریسورس پانی پہ بنائیں جدھر ہماری ایڈوانٹیج ہے. انہوں نے بجلی وہ کمیشنز کے اوپر باہر سے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنا دی. اب پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیولز یعنی کوئلہ، ایل این جی، جو تیل ہے، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے کہ وہ امپورٹ کرے. تو بجلی گھر بنے ہوئے ہیں، ان کے پیسہ بھی ہم دے رہے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس. بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ان کو چلانے کے لیے. لہٰذا لوڈ شیڈنگ کی سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ دونوں پارٹیز. آپ 90s میں دیکھیں، ڈاکٹر عشرت حسین نے کتاب لکھی ہوئی ہے. اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ہندوستان پھر بنگلہ دیش 90s کے بعد ہمارے سے دونوں ملک آگے نکل گئے. اور وہ کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکلے کہ وہاں پھر ان کی گورنمنٹس ٹھیک ہو گئی اور ہمارے یہ دو فیملیز آگے ملک کو لوٹنے کے لیے. ان کی دولت کا ان کو خود بھی نہیں پتا کتنا ہے. انہوں نے جتنا پیسہ بنایا، میں گارنٹی کرتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ان کے باہر کتنے بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے. لیکن ملک کا حال یہ ہے کہ جس ملک نے تیزی سے ان سے آگے ترقی کر رہا تھا، وہ ملک کا آج یہ حال ہے کہ چوتھے نمبر پہ انہوں نے پہنچا دی ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. میں ایک چیز ضرور آگے اپنی پارٹی کی طرف سے، پہلے تو ہم اپنی تجویز دیں گے. دیکھیں، کبھی بھی اس ملک کے اندر ہمیں کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے کوئی اس ملک کی قیادت کرے جس کا سب کچھ پاکستان میں نہ ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، پیسہ آپ نے ملک سے باہر رکھا ہوا ہے.
بچے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں, ہم برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں, اس لیے جواب دہ نہیں ہیں. اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ رہتے ہیں. جو یہ حسن, کیونکہ میں تو لندن جانتا ہوں, جو پراپرٹیز میں یہ رہتے ہیں وہ بلینز کے اندر ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ برطانیہ کا کوئی پرائم منسٹر افورڈ نہیں کر سکتا ان علاقوں میں رہنے میں جدھر یہ اور اس کے بچے رہ رہے ہیں. برطانیہ کا 6 کروڑ آبادی ہے, ہماری 22 کروڑ ہے, اس کی 6 کروڑ, ان کا 50 گنا زیادہ ہمارے سے جی ڈی پی ہے. ان کی سالانہ آمدنی 50 گنا ہمارے سے زیادہ ہے. ان کا کوئی پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا مے فیئر اور ہائیڈ پارک میں جس طرح یہ نواز شریف اور اس کے بچے رہ رہے ہیں, اور ایک نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کیسے گیا پاکستان سے باہر. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک, کہ ہمارے ملک کی لیڈرشپ, ایلیٹ ملک سے باہر سارا پیسہ باہر رکھتے ہیں, باہر پراپرٹیز ہیں, باہر آف شور اکاؤنٹس ہیں, اور ملک کی قیادت بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس آج باہر, آپ ملک کے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے تو 3 وجوہات ہیں. ایک کہ چوری کا پیسہ, کرپشن کا پیسہ ہے, آپ کو چھپانا پڑتا ہے, کیونکہ اگر آپ ملک میں رکھیں گے تو وہ نظر آ جائے گا, اس لیے آپ کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے. زیادہ تر ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایلیٹس اس طرح پیسہ باہر بھیجتی ہیں, کیونکہ وہ اربوں میں جب پیسہ بناتی ہیں تو وہ تو بستر کے نیچے نہیں چھپ سکتا. وہ کبھی کبھی کوئی, وہ جس طرح کوئی سندھی پولیٹیشین تھا, اس کے گھر کے اندر ہی سونا پتہ نہیں کتنا ملا, عموماً وہ باہر بھیج دیتے پیسہ. یا پھر آپ ٹیکس بچانا چاہتے ہیں اس لیے آپ پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں, یہ بھی بڑے بزنسز بھیجتی ہیں. لیکن تیسرا ایک کیٹیگری ہے جو ایک سمجھتی ہے کہ پاکستان چلے گا ہی نہیں آگے, یعنی پاکستان کسی ٹائم پہ بینکرپٹ ہو سکتا ہے. جو لوگ قیادت میں آ کے بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں, کیونکہ اس لیے وہ انشورنس پالیسی میں پیسہ باہر بھیج دیتے, تو ان کو کیا حق ہے اس ملک کی قیادت کرنے کا؟ اس ملک کی قیادت اس کو کرنی چاہیے ان لوگوں کو جن کا سب کچھ پاکستان میں ہو, اسٹیک پاکستان میں ہو, جینا مرنا پاکستان میں ہو. اور یہ آپ سے نہیں ہے, یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ یہاں کی لیڈرشپ کھلے عام لندن کے اندر پراپرٹیز لینی شروع کر دی. اور یہ نہیں, وزیروں کی بھی پراپرٹیز ہیں باہر, پھر بزنسز بھی پراپرٹیز باہر لے جاتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے ایکسپورٹرز وہ بھی پھر باہر پراپرٹیز لے جاتے ہیں. اور یہ آج سب سے بڑا کرائسس ہے, ڈالر کا کرائسس آیا ہوا ہے. تو دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ. سب سے بڑا ایسٹ پاکستان کا اوورسیز پاکستانی, ان کو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان پیسہ لے کے آؤ, اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کس کے اوپر چل رہا ہے؟ ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو کہ دن 15 گھنٹے کام کر کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں, ریمیٹنسز. ہمارا جو ورکر ہے وہ جا کے محنت کش جا کے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے, اور یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مگرمچھ جو یہاں سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. یہ جب تک ہم ملک کے اندر اس طرح کی قیادت کا راستہ نہیں بند کریں گے, جو بلیو کرتے ہیں اس ملک کے اندر, جو کہتے ہیں کہ اگر ملک نیچے جائے گا تو میں بھی ساتھ نیچے جاؤں گا, وہ پھر دن رات کام کرے گا اپنے ملک کے لیے. وہ لوگ جن کا سٹیک ہی نہیں ہے, آپ سوچیں 30% روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے, 30% ہمارا روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے, یہ 3 یا 4 ماہ میں ریکارڈ ٹوٹ گئے, اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا روپیہ گرا ہے. لیکن ان لوگوں کو, یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی تصویریں سب ہنس رہے تھے. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو, ایک ان کی میٹنگ ہوتی ہے, ڈاکوؤں کی میٹنگ بھی ہوتی ہے, سارے دان نکال رہے تھے. ان کو اگر 30% پیسہ ملک کا, یعنی ہم سب کا 30% ویلیو نیچے گر رہی ہے ہمارے پیسے کی, تو ان کو تو فائدہ ہو گیا, ان کو تو 30% پیسے اوپر چلے گئے. ان کے خوش تو اس لیے ہیں, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگر روپیہ اپنا ویلیو لوز کرے گا, اگر ڈالرز میں پیسے پڑے اور پراپرٹیز آپ کی باہر ہیں تو آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے. یہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جب تک آپ بھی قوم کے ساتھ سفر نہیں کریں گے, اور ہمیشہ دنیا کی ایک تجویز ہے کہ لیڈرز لیڈ بائی ایگزامپل. بورس جانسن کو آپ سوچیں, باہری اکثریت سے وہ جیتا تھا. میں ان ڈیموکریسیز کی بات کر رہا ہوں, وہ کیوں چلتی ہیں, ملک خوشحال کیوں ہوتے ہیں. بورس جانسن آپ سوچیں کہ اس کو باہری اکثریت سے جیتا, اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر دی اپنے باہر, اپنے آفس کے باہر گارڈن کے اندر. انہوں نے کہا جی کرونا کا دن تھے, سوشل ڈسٹینسنگ تھی, تو لوگوں کے لیے آپ نے یہ قانون بنایا تھا اور خود آپ یہ کر رہے ہیں. ایک آدمی کو پارٹی نے, اس کی پارٹی نے نکال دیا اس کو.
سوچیں کہ اس سے کہا کہ اس نے ہی ڈڈ ناٹ لیڈ بائی ایگزامپل. لوگوں کو کچھ کہہ رہا تھا اور خود کچھ کر رہا ہے, یا لوگوں کو کہہ رہے پیسے پاکستان لے کے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کی ڈیفینڈ کرتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, پتہ ہے کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے, پتہ ہے کہ ملک میں ڈالر کرائسس ہے. اس وقت تو ہمیں سب کو, سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہیے کہ آپ نے کوئی پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ نہیں کرنی, پیسہ باہر نہیں لے کے جانا, پرائیویٹ پراپرٹیز اور یہ اور وہ. اس وقت تو سب کو ایمرجنسی ہمیں کر دینی چاہیے کہ اپنے ڈالر پاکستان میں رکھنا ہے, اور اتنا پیسہ یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا.